لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان بگڑ گئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، بڑوں کا کہنا نہیں مانتے۔ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ آج کل کے نوجوان بگڑے ہوئے، سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ کسی کے کان میں بالی ہے کیونکہ فلاں ہیرو نے پہنا ہے، کسی کے بال بالکل عجیب انداز کے کٹے ہوئے ہیں کیونکہ فلاں ہیرو نے ایسے ہی بال کٹوائے ہیں، کپڑے بھی انہی کی طرح پہنتے ہیں، چلنے کا انداز بھی کسی ہیرو کی طرح ہے۔ آج اسلام سے ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کو دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، یا تو اسلام کا الف بھی نہیں جانتے، قرآن کا قاف بھی نہیں جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صاحب کہتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کام ہے زیرو مگر نام ہے ہیرو۔ آج کل کچھ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ مولوی صاحب ماحول ہی ایسا ہے، بچ کر رہنا کافی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کے حالات پر افسوس کرتے ہوئے کسی شاعر نے کہا تھا، مدت سے یوں ہی کچے مکانوں پہ کھڑی ہے، تہذیب تباہی کے دہانوں پہ کھڑی ہے۔ بدلا تھا کبھی جس نے زمانے کا مقدر، وہ قوم نجومی کی دکانوں پہ کھڑی ہے۔ کہاں گئے وہ نوجوان جن کے رہنما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کہاں گئے وہ نوجوان جن کی زندگی صحابہ کرام کی طرح ہے؟ کہاں گئے وہ نوجوان جن کی زندگی گار والے کی طرح ہے، جنہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا؟ کہاں ہے وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے لیے لگا رہے ہیں؟ کہاں ہے وہ نوجوان جن کے کارنامے تاریخ کے صفحات پر موجود ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا ٹولہ نوجوانوں کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکثر صحابہ نوجوان تھے، یعنی 40 سال یا اس سے کم عمر والے تھے۔ نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب، ہمارے نوجوانوں کو شراب، کباب، شباب، لہو لعب کے ذریعے برباد کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک شراب کی بات ہے تو اسلام نے اس عادت قبیحہ اور اس کے بھیانک نتائج اور برے انجام سے انسانیت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی سخت مذمت کی ہے اور بتدریج اسے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن میں 3 جگہ پر حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90-91، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، بات یہ ہے کہ شراب، جوا تھان اور پھال نکالنے کے پھانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہے، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں دشمنی اور کینہ واقع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نماز سے باز رکھے سو آپ بھی باز آ جاؤ۔ کسی شاعر نے شراب پینے سے منع کرتے ہوئے کہا ہے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ جہاں تک شباب کی بات ہے تو جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، نوجوانوں کو لڑکیوں کے ذریعے برباد کیا جا رہا ہے۔ دشمنان اسلام اپنی لڑکیاں دے دے کر مسلم نوجوانوں کی اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ چھوڑا ہے۔ یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔